نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شاگرد اور صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے اپنا مکان تعمیر کیا ہے، آپ اس کا اصلاح فرما دیں۔ آپ اس موقع سے تشریف لے گئے، آپ نے مکان دیکھا اور اس میں روشن دان دیکھ کر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس روشن دان کو تم نے کیوں یہاں پہ نصب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہاں سے کافی ہوا ہے، روشنی ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ سب ملنا ہی تھا، اگر تم یہ نیت کر کے فٹ کرتے کہ یہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دے گی تو جب تک یہ مکان رہے گا اور یہ روشن دان رہنا تو میں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہمیں یہاں سے آپ نے ایک تعلیم دی کہ ہم آنے والی امتوں کو، مسلمانوں کو، کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، آغاز کرو، ابتدا میں اپنے دل پہ توجہ کرو، اس کو درست کر لو گے تو جب تک وہ چیز قائم رہے گی تمہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ملتا رہے گا۔ تو میں اس موقع پر اپنے دونوں بھائیوں کی خدمت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تعریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ وہ اس اپنے شادی ہاتھ سے اس کی حلال بھی کمائیں گے اگر وہ تھوڑی سی بات یہ توجہ کر لیں کہ ہم نے یہ چیز بنایا ہے، چاہے بغیر یہاں پر دینی پروگرام بھی ہوں گے اور ہم اللہ اور رسول کی باتیں نئی بات کو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ بھی نیت کریں کہ یہاں پسندیدہ لوگ بھی رہتے ہیں، غیر پوش لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ میں ابھی حاجی صاحب سے یہ مشورہ کر رہا تھا اور ہمارے جو بھائی صاحب تشریف فرما ہے صاحب ان سے میں یہ کر رہا تھا کہ اس سے بہت بڑا فائدہ لوگ ہوگا جو پورے شہر میں رہتے ہیں اور شادی کے موقع پر اپنا خیال پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ بھی کئی گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں تو 40، 50، 70 ہزار روپئے اضافی ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ شادی حال کی تعمیر سے ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے گا اور ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی انشاءاللہ ان کا بچے گا، پیدل چل کے بھی لوگ آ سکتے ہیں، گاڑی میں دلہا دلہن کے لیے انتظام ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو ان کے فائدے کا کام کرتا ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے نئی بات امتیوں کو نفع پہنچانے کی یہ کوشش کی ہے۔ دوسری بات ہمارے اخلاق فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دل میں اچھے خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جن کا تعلق مخلوق کی خدمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ برے خیالات بھی انسان کے دل میں آتے ہیں۔ برے خیالات انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کے، نماز کے، روزہ رکھنے کے، اس طرح کے جو خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ اور جو مخلوق کی خدمت کے خیالات ہوتے ہیں کہ میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں، اللہ کے بندے کی خدمت کروں، یہ خیالات انسان کے دل میں اللہ خود پیدا کرتا ہے۔ یہ اتنے عظیم کام ہے مخلوق کی خدمت کا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں یا اللہ کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کس نے کیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ پھر یہ بشارت دیتے ہیں جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی کہ اما ما ينفع الناس فينفث في الارض، جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے، انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو اس پر جو نعمت نازل کرتا ہے اس میں استحکام عطا کر دیتا ہے، وہ نعمت برقرار رہتی ہے، اس میں برکت ہوتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ کی نعمت پا کر انسان اس پر بخل ہو جائے، اس کا نفع لوگوں سے روک لے، لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بھی سنا دی کہ فَيَذْهَبُ دُفَاعًا، تو دنیا سے ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ سب کو اس موقع پر یا اپنے دل میں ایک اپنے بھائی کی اچھی چیز دیکھ کر، خوبصورت چیز دیکھ کر، اللہ کی ان سے نعمت دیکھ کر، وہاں ہم نے اپنا ایک اور معاملہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے جہاں محبت کے جذبات پیدا ہوں، شکرانے کے جذبات پیدا ہوں، وہاں ہم اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں۔ خدا نہ خاصہ ہمارے دل میں حسد نہیں آنا چاہیے، حسد انسان کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ انسان رہی بات فرمایا ایاکم الحسد
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. جس طرح لکڑی چیزوں کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے ہم اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ فرماتے ہیں اگر اپنے بھائی کے لیے تم اچھے جذبات پیدا کر کے تو غیر معنی طور پر اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ میرے بھائی کے جو مجھے نعمت دی ہے اس کو برقرار رکھنا اس کے پاس. فرشتے آمین کہیں گے اور ساتھ تمہارے حق میں وہی دعا کرتے ہیں کہ جو تم دعا اس کے لیے کر رہے ہو دعا ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ دعوت دوں گا اور خود بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم غیر معنی طور پر یہاں سے جب جائیں، جب اللہ ہمیں موقع دے اور اپنے بھائی مزار صاحب کے لیے حاجی مشتاق صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ نے ان پر یہ جو نعمت ادا کی ہے اس کو ان کے پاس برقرار رکھے، جس میں اضافہ فرمائے، اور جو ان کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک علم بہت بڑا سمندر ہے، کوئی انسان کامل ہو سکتا ہے، انسان قابل بھی رہتا ساری عمر. میں گزشتہ دنوں بیرون ملک سفر میں تھا، مسجد میں نے وہاں ایک نماز پڑھی ہمارے ظہر. باہر نکلا تو ہمارے ملکوں کا ایک اچھا اصول ہے کہ وہ وہاں پر اکثر حدیث لے کے لگا دیتے ہیں. تو میں نے وہ حدیث پاک زندگی میں پہلی بار پڑھی. اس کا مفہوم یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے، اور اس نعمت کو دے کر جب آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق اس میں کتنی خدمت کی. اگر وہ خدمت کرتا رہتا ہے اللہ اس نعمت کو اس کے پاس برقرار رکھتا ہے. اگر اس نعمت کو وہ وکیلی کے ساتھ چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. ہمارے پاس جو رزق ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. آپ فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، ہمارے پاس جو رزق آتا ہے یہ تمہارے معاشرے کے غریب لوگوں کی برکت سے آتا ہے. رزق یہ ان کا ہوتا ہے، ہمارے پاس آیا ہوتا ہے، اللہ ہماری جیب میں ڈال دیتا ہے کہ تم اپنی جیب سے نکال کر ان کے حوالے کر دو. اللہ پاک نے ہمیں مفت میں جیسے کرے قدر عطا فرما دی کہ ہم اپنا اللہ کا دیا رزق جو ان کا رزق ہوتا ہے ہمارے حصے میں ہماری جیب میں آ جاتا ہے، وہاں سے نکال کے دیتے اللہ اس میں ہمارے جو بقایا حصہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، اس حال کو، اس پورے جو ان کا کاروباری سینٹروں نے بنایا اس کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے اعتبار سے حق میں بہتر بنائے، ایسے برکت بنائے، اور آپ سب حضرات کو بھی اللہ ان کو بھی دین و دنیا کے ساتھ میں نصیب فرمائے. اللہ کو بھی اپنی رات کے ساتھ کسی کا محتاج نہ فرمائے. موقع سے دعا کرنا سب کی ذمہ داری ہے. توجہ کے ساتھ دعا کریں اور فاتحہ پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں. اس کے بغیر نماز کے بغیر اور دوسری کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. ہم ان کے لیے بھی اور اپنے سب کے لیے امت سے بھی یہاں اللہ نے پوری دنیا میں آباد کی اور سب کے لیے دعا کریں. اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا تفتنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم بارك لنا فيما آتيت اللهم بارك لنا فيما آتيت اللهم بارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا الله الكريم ہمارے بھائی گلدار سے مشتاق پر زندگی برکت فرما. آمین. آپ کے نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تعالی جو اپنا فضل و کرم ان کے نازل فرمایا ہے اللہ تعالی کے انتقام نصیب فرما. اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا. اللہ اس میں خیر و برکت نازل فرما. ہمیشہ آباد فرما. جتنے ساتھی جتنے بھائی کو دعا میں شریک ہیں اللہ تعالی سب کے دین اور دنیا میں خیر و برکت نازل فرما. اللہ کے جو قرضدار ہیں
سے اتار دے آمین ہم دست ہیں رفاظ فرما آمین معاشی لحاظ سے پریشان ہیں پریشانیاں فرما آمین ان سب کے گھروں میں اور سرد کی باشیں لاڑو فرما آمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کے کام میں آزاد عطا آمین اللہ ہمیں دین اور دنیا کے اعتبار سے آمین اللہ پاک اپنے دعا تاز کسی کا محتاج نہ فرما آمین اللہ اپنی دعا اپنی سب سے بے نیاز مستغنی بنا دے آمین اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق کی بات یاد رکھنے اور ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیاری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمت عطا فرما آمین اور اللہ کی خیر و برکت کی عطا فرما آمین اپنے آواز جیسے گناہگار سمیت اس دعا میں شامل اللہ کو بار بار مطمئنہ کی زیادہ آمین شریف کی حاضر آج اس اجتماعی پروگرام میں شریف نے اللہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جمع فرمانا آپ کے پرچم مبارک کے سائے جمع فرمانا اللہ ہمارے ملک کے رحم فرما شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما جہل کو حل فرما اخلاص و رفع فرما تیرے ہی آگے چلائے تجھے خالی واپس نہ فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.